واضح کر لیا گیا ہے کہ مہینہ چاند کے اعتبار سے 29 کا بھی ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مہینہ 30 کا آ جائے گا دوسرا 29 کا آ جائے گا، ایسا کوئی نہیں۔ 2 مہینے بھی 29 کے آ سکتے ہیں، وہ 2 مہینے 30 کے بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی ضرور نہیں، اور ایک سال ایسا بھی نہیں ہے 1 سال 29 کا آ جائے گا رمضان کا مہینہ اور دوسرے سال 30 کا آ جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ 2 سال 3 سال 29 کا بھی آ سکتا ہے۔ اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل ایک تو مشاہدہ ہے، تو مشاہدہ تو کون اس کا جو ہے اہتمام کرنے کہ ہر مہینے کا یا ہر سال کا وہ خیال رکھے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، اس سال کیا ہوا، یا اس پچھلے مہینے میں کیا آیا تھا، اس سال کی میں نے اس کو شمار نہیں کر لیتا۔ البتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8-9 رمضان گزارے ہیں، کیونکہ 2 ہجری کے اندر، دوسری ہجری کے شعبان میں جو ہے روزہ فرض ہو گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 9 یا 8 رمضان حضور علیہ السلام نے مدینے کے اندر گزارے ہیں۔ ان 8 یا 9 رمضانوں کے اندر بعض نے یہ لکھا ہے کہ 2 رمضان صرف 30 کے آ گئے، اور کیا کہتے ہیں باقی رمضان یعنی 6 رمضان یا 7 رمضان 29 کے آ گئے۔ اور بعض نے کہا نہیں 1 رمضان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے صرف 1 رمضان جو ہے 30 کا آیا ہے، اور باقی سب، اس کا مطلب یہ 7 رمضان 29 یہ 29 کے آ گئے۔ تو یہ کوئی ضرور نہیں، یہ چاند، اور اسی وجہ سے چاند کب کے اعتبار سے کب جو ہے 29 کا آئے گا، کس مہینے 29 کو آئے، کس کی 30 کو آئے گا، حساب تو بتلاتا ہے۔ آج کل حساب جنتریا منتریا بتلاتے ہیں اس چیز، لیکن یہ حتمی نہیں۔ ہمارے لیے حتمی یہ ہے کہ رویت کے اعتبار سے لیا جائے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تو 7 رمضان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 29 کو آ گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ روایت بھی ہے حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کا، تو اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے تھے کہ آج مہینہ ختم ہو گیا ہے، 29 تھی وہ، تو لہذا آپ اپنی قسم توڑ دیجیے۔ وہ ایلا حقیقی ایلا نہیں تھا، حقیقی ایلا تو وہ کہلاتا ہے کہ جس میں 4 مہینے کی قسم کھائی ہو، وہ بس ایک لغوی ایلا تھا کہ 1 مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبن سی ہو گئی تھی تمام ازواج کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ اب تو فراوانی ہو گئی ہے وغیرہ ہو گئی ہے، آپ نے تو خدت کا جو ہے باغ بھی اپنے لیے مختص کر لیا ہے، اس میں آمدنی بھی آتی ہے، تو تھی اس میں خدت کے وہ تو اموال فی جو ہے قرار دے دیا گیا تھا، اس میں بڑی آمدنی آتی تھی نبی علیہ السلام، لیکن ادھر سے بڑی آمدنی آتی تھی، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خرچے بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام ادھر کر کے کبھی صحابہ سے، کبھی خود، کبھی کچھ، کبھی کسی سے مانگ کر، کبھی کچھ کر کے، تو ان کے مہمانوں کے جتنے بھی ان کے پاس وفود آتے تھے، مہمان آتے تھے، ان کا گزارا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول وذی القربی والیتامی والمساکین، تو وہ جب حکم دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
फिदक विदक का वो जो अम्बाल जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एक हिस्सा अपने लिए मुतय्यन किया था। वही बाग फिदक जिसको बाद में झगड़ा भी हुआ था, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही तकसीम करके ये इसमें से एक हिस्सा दे दिया था। तो लिहाजा इसमें वरासत होनी चाहिए, वो बाद में भी पंगा बन गया है वगैरह वगैरह। तो थे वो, उसमें आमदनी भी थी, लेकिन इधर से सारे अखराजात जितने भी मेहमान आते थे मदीना के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलने के लिए, उन सारे का खर्चा बैतुल माल से नहीं होता था बेवकूफ, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना खर्चा करते थे उस पर, खर्चात भी बढ़ गए थे। तो अज़वाज मुतहरात का तकाजा ये था कि घरों पर भी खर्चा होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के खर्चों में कम तवज्जो देते थे, बस गुजारा चल जाए किसी तरीके से, कभी कभी फाका भी होता था इतनी आमदनी होने के बावजूद। उस पर अज़वाज मुतहरात ने कुछ गठजोड़ कर दिया, कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतिजाज करेंगे, तो उल्टा उनका तो बाद में वो जो है रोज माफी मांग रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इला किया था। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार आया था कि अगर तुझसे कह दो अगर गुजारनी है जिंदगी ऐसी तो ठीक, वरना तो अगर तुम चाहती हो तो मैं जो है आज़ाद कर देगा, वो बात तुम्हारी मर्जी है, क्या करूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अल्लाह से तौबा कर लेते हैं। तो दोबारा इस किस्म के वाक़ात हुए हैं। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त तो हज़रत जिब्रील ने आकर उसे कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया है, महीना पूरा हो गया, अब कसम तोड़ दीजिए, वरना तो कफार अगर कसम नहीं तोड़ते तो। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उनसे उन्होंने कहा था ना, मैं इनसे न बात करूंगा, न मैं इनसे मिलूंगा, न मैं इनसे हुजूर में जाऊंगा, हर किस्म के वो कसम खाई थी। तो वो पहले हजरत आयशा के हुजूर में आए, वहाँ खबर खैर पूछ कर फिर दूसरे हुजूर में ही कर दिया। तो लेकिन वो 29 की तारीख थी और हजरत जिब्रील खबर लेकर आ गए थे। तो ये भी इस बात की दलील है कि 29 तारीख जो है महीना होता है। और वो भी वो रिवायत जो इब्न मसूद फरमाते, सुमतुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिम्मा सुमना सुलासिन, उससे ज़्यादा थे। और इसको शारही ने ये लिखा है कि ये 1 साल का है, कह रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह मसूद, बस एक दफ़ा जो हमने 30 का रखा है, बाकी 29 का रखा है। बाकी तयशुदा बात है कि 29 का भी होता है, कौन सा महीना 30 का आएगा, कौन सा महीना 29 का आएगा, ये यकीनी तौर नहीं कहा सकते। जनथरियाँ आजकल कहती है, जनथरी पर पहले से लिखा हुआ, तुम्हारी इस कैलेंडर पर भी लिखा हुआ है ये 29 है, 30 है पहले से। और ये कंप्यूटर भी बतलाता है, सब कुछ बतलाता है, बल्कि ये पहले से बतलाता है, लेकिन ये हतमी यकीनी नहीं है। असल है मदार बिल्कुल अहकाम का, ये तो बस वैसे एक आइडिया होता है, इसको हम चला लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ तक रोज़े रखने का, ईद करने का ताल्लुक है, वो होगा हुए। चलो कम वक्त के बाब मा जाअ फी सौम बिशहादति बिही क़ाल हदसना। बात इसमें है कि ये रिवायत ऊपर जिक्र की गई है कि ये मुरसल रिवायत है या मरफू रिवायत है, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ह कर दिया, जिससे के साथ तुम्हारा कोई दर्द है ही नहीं। रिवायत वो क्या कहेंगे, वो ये वो बस वो कुछ पता नहीं। हालांकि आज इसके अंदर या तिरमिज़ी के अंदर ये चीज़ें किताबुल इल्म के अंदर बड़ी अहमियत के साथ ये बता की गई थी कि इन चीज़ों को रखना जरूरी है। लेकिन सवाल ये होता है कि इनमें निस्बत कौन सी है, वो निस्बत के एतबार से ज़्यादा याद बेहतर रहता है। निस्बत कौन सी है इसमें? अगर तकाबुल किया जाएगा किसी सही और असा के अंदर, इस दोनों के अंदर, ये भी 2 कुलिये हैं और हर 2 कुलियों के अंदर निस्बत होती है, और निस्बत है 4 है। और 4 निस्बतों में से कौन सी निस्बत है? वो चराग में कभी खुद इश्तिकाल ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा होता, फिर दूर या बिन वजह की निस्बत है, तयाब तबायुन तो तसावी की। तो इन 2 निस्बतों से मुझे बता देना था कौन सी निस्बत है।
असल में तुम्हें जो है ना बस इधर से ये सब सोया हुआ। एक बहस तो इसमें ये है कि ये रिवायत इसमें इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि सिमाक बिन हर्ब जो है वो इकरमा से रिवायत करते हैं, तो वो मरफू रिवायत करते हैं बात, तो लेकिन ये जो है असल तो ये मुरसली भी इसकी एक सनद है। मसला ये है कि एक है रोजे रखने का हिलाल, यानी वो शुरू रमजान का हिलाल, यानी शाबान का वो क्या कहते हैं यकम रमजान का हिलाल, यकम रमजान का हिलाल होगी 29 शाबान को होगा या जो है 30 शाबान को होगा। 30 शाबान को अगर मुकम्मल कर लिया तो फिर हिलाल देखने की जरूरत नहीं है। तो हिलाल के क्या देखने की जरूरत है, जब 30 पीछे मुकम्मल हो गए वो शाबान, तो फिर वो उसके बाद रमजान ही रमजान होगा, गैर रमजान का कोई दिन आप नहीं आएगा। अलबत्ता 29 को देखना जरूरी है कि कहीं ये 30 वाला जो दिन जो है रमजान का इसका रमजान का पहला दिन तो हो, वहाँ देखने की जरूरत है। तो एक है ईद का। अब मसला ये है कि जमहूर का वैसे मतलब इसमें यही है, थोड़ा इमाम साथ रहमतुल्लाह अलैहि में इख्तिलाफ कर लेते हैं, बाकी जमहूर का मसला यही है कि रोज़ा रखने का चांद अगर हो, यानी 29 शवाल को अगर एक ही शख्स गवाही दे दे कि मैंने चांद देखा है, तो उसको कबूल किया जाएगा, कबूल किया जाएगा, काजी की बिना पर ऐलान कर सकता है। लेकिन ईद का चांद अगर देखने की गवाही एक आदमी दे देगा तो वो मोतबर नहीं होगी जब तक वो 2 आदमी गवाही दे दे और इस बात की गवाही दे दें कि मैंने खुद देखा है। ये नहीं है कि मैंने सुना है। अशहदु के जो लफ्ज़ उससे मुतरादिफ जो लफ्ज़ होते हैं, जैसे फुक़हा ने लिखा है उसके मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने का, वही मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, फला जगह पर देखा होगा। जब तक 2 आदमी गवाही दे देंगे तब तक ईद का चाँद मोतबर देखना मोतबर नहीं समझा जाएगा। ये है मसला। इस सिलसिले में रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा मदीने के अंदर तो चाँद नजर नहीं आया 29 को। अब ये था कि इसको 30 मुकम्मल करेंगे, बाद में 30 के बाद जो है रोज़ा रखेंगे। लेकिन एक अराबी आया, तो अराबी ने आकर मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो देहात से आ रहा था, तो उसने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने चाँद देख लिया, रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने चाँद देख लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ताकीद नहीं पूछा, ये तो अराबियों का भरोसा नहीं होता था कौन लोग है, क्या लोग है, ये लोग होते थे। मदीना वालों का तो पता रहता था कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है। तो अलबत्ता देहाती वातियों के बारे में पता नहीं होता था। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम अल्लाह की वादानी की गवाही देते हो, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसाले की गवाही देते हो? उसने कहा बिल्कुल, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद तौर उसका मुसलमान होना जाहिर कर दिया है और उसने एतराफ़ भी कर लिया तो मुसलमान। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक ही शख्स की गवाही मोतबर समझकर बिलाल से ये कहा है कि जाकर ऐलान करो कि कल से रोज़ा होगा। तो ये चूंकि रोज़ा रखने का चांद था। ईद के बारे में तो बहरहाल क्योंकि ईद का चांद असल में होता यह है कि रोज़ा रखने का चांद तो कोई नहीं देखता है, अल्लाह माशाअल्लाह कोई तुम जैसा हो तो वो देख लेगा जिसको रोज़े का शौक होगा। नहीं कैसे करेगा, होगा ढोल बजेगा, पटाखे फटेंगे तो रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो वो भी सोए तो हमने भी सोया, तो क्या कहती है जो है खामखा अपने ऊपर, क्योंकि रोज़ा है। लेकिन ईद को चांद को देखने के लिए सब निकलते हैं, वो ये 2 लिखा जो होते हैं इसको ज़्यादा निकलते हैं देखने के लिए। इसकी वजह से उसका एहतमाम सब ने किया होगा, तो कम से कम 1-2 आदमी देखा होगा, वरना एक ही को कैसे नजर आया, दूसरों को क्यों नहीं नजर आया।
बल्कि जमाती कसीर को देखना चाहिए और काजी के सामने, और जब तक गवाही देते हम नहीं देखा है तब तक काजी ऐलान न करना चाहिए। तो वो अपने उसूल पर है, उसूल उसका यही है, किसी चीज के सबूत और अदम सबूत का जो तरीक़ेकार है, जो मदार है गवाही पर, वो ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें रियायत है कि क्योंकि रोजा रखने के सिलसिले में एक के कहने पर भी काजी ऐलान कर सकता है, अगर उसको उसके सच्चे होने पर यकीन हो तो ऐलान कर सकता है। यही मसला इसमें मजबूत। चलो आगे। باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان به قال شهر عيد لا ينقصان، عید کے 2 مہینے نہیں گھٹتے۔ شہر عید لا ينقصان کا ترجمہ کیا ہے؟ عید کے 2 مہینے نہیں گھٹتے۔ یہی حدیث کے الفاظ بھی ہیں، یہی عنوان بھی ہے، عید کے 2 مہینے گھٹتے نہیں، دونوں مہینے گھٹتے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید ہی بڑے پریشان ہیں اس میں، 8-10 توجیہ ہیں اس کی گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ یقین نہیں آتا ہے کہ یہ توجیہ صحیح ہے، یہ توجیہ صحیح ہے۔ مولانا سید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ 10 توجیہ ہیں بھی میں نے بڑی غور سے پڑھی ہے، لیکن مجھے بھی کسی پر اطمینان نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں 11 توجیہ کر لیتا ہوں۔ یہ اصل کبھی کبھی ویسے تو اہتمام اس کا تو نہیں کیا حضور علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی جوامع الکلم، تو کبھی کبھی تو حضور علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا ہے کہ جس کے تحت تک پہنچنا بڑا دشوار ہے، لیکن عام طور حضور علیہ السلام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے بات کو صاف شفاف، بالخصوص احکام کے سلسلے میں صاف شفاف واضح بات کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ تو جوامع الکلم کا اثر تو اس میں رہے گا، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، کلام الملوک ملوک الکلام سنا ہوگا کبھی، ایک شیعہ تھا وہ سنا۔ تو پیغمبر کا کلام بھی پیغمبر ہی ہوتا ہے، جب کلام الملوک کلام ہو گیا ہے تو کلام الرسول رسول الکلام ہوگا، وہ کلام کا رسول ہوگا، کلام کا پیغمبر ہوگا۔ تو اس وجہ سے بعض باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آدمی اس کے تحت تک پہنچتا ہے، یہ بھی تقریباً انہی میں سے ہے۔ اسی وجہ سے شارحین کے سمجھ میں جب نہیں آتا ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، پھر بھی وہ کوئی اطمینان بخش بات نہیں سمجھ میں آتی۔ یہی بات یہاں ہوئی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ دونوں مہینے گھٹتے نہیں، یعنی ایک برابر ہوگا دوسرا گھٹے گا، دوسرا برابر ہوگا پہلا گھٹے گا۔ شہرہ رمضان یہ ایک شہرہ عیدان، تو یہاں عیدان عید کا مہینہ جو کہا گیا ہے، اس سے ایک رمضان کا مہینہ مراد ہے، اس کو مجازاً عید کہا گیا، ورنہ عید شوال میں ہوتی ہے، بیوقوف تجھے یہ بھی پتہ نہیں، عید شوال میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ شوال میں، ایک میں شوال ہوتی ہے، تو پھر یہاں مراد شوال نہیں ہے، یہاں کون سا مراد ہے؟ رمضان ہے، تو مجازاً اس کو کہا گیا، وہ تو ہے ہی عید کا مہینہ، کون سا؟ نا پاگل لوگ، ذی الحجہ دوسرا مہینہ جو ہے عید کا کون سا ہے؟ ذی الحجہ، یہ کہتے ہیں شوال۔ تو یہ جو ہے یہ دو نہیں گھٹتے، یعنی یہ اگر 29 آئے گا، یہی مطلب اس کا بظاہر مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے، یہ امام احمد رحمۃ اللہ کہ اگر رمضان کا مہینہ 29 آئے گا، وہ آئے گا 30 کا، کون؟ ذی الحجہ،
اگر یہ 30 کا آیا وہ ذوالحجہ کا کیا آئے گا؟ 29 کا. اگر یہ 30 کا آیا وہ آئے گا. تو یہ دونوں گھٹتے نہیں، یعنی یہ بھی 29 کا آ جائے وہ بھی ایسا نہیں ہو. یہ امام احمد رحمۃ اللہ نے، لیکن اس پر مولانا سعید صاحب پالنپور نے اعتراض کیا ہے کہ یہ مشاہدے کے خلاف ایسا ہوتا ہے. یہ بھی 29 کا آتا ہے، وہ بھی 29 کا آتا ہے. ایسا ہوتا ہے ایسا نہ ہوگا، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا یہ مشاہدے کے خلاف ہے. اور یہ امام اسحاق کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس نے دوسری توجیہ کی. دوسروں کو بھی احساس ہوا، انہوں نے تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 توجیہ اس کی کی. امام اسحاق رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ثواب نہیں کرتا ہے. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ثواب نہیں گھٹتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. رمضان کا ثواب چاہے وہ 29 کا مہینہ آئے گا، وہ 30 آئے گا، تو اس میں ثواب میں کیا کمی ہوگی؟ وہ تو پورے مہینے کا ثواب تو مل جائے گا. یہ نہیں ہے وہ 29 دن کا مل جائے گا، بلکہ کیا پورے مہینے کا ثواب ہوگا. لیکن یہ تو رمضان کے اندر ممکن ہے. ذوالحجہ میں تو 13 دن ہے پورے. ذوالحج میں جو اصل ثواب کے دن ہے، عبادت کے ایام ہے، وہ کتنے ہیں؟ 13 دن. وہ بھی پتا تو نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے حج کے کتنے ایام ہیں. ذی قعدہ سے شروع ہو جاتا ہے، اصل تو 5 ہی ایام ہے. 8ویں تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ 1000 جگہ پڑھا ہوگا، سب کتابوں میں کتاب الحج پڑھا ہوگا. وہاں تو آئے گا کیا؟ یہ جو ہے 5 ہی دن ہے اصل. لیکن اصل وہ پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے کے دن بھی جو ہے وہ متبرک ان کی فضیلت آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے باعث ثواب وہ بھی ہے. لیکن 13 دن کے بعد جو ہے 13ویں تاریخ کے بعد بس سمجھو وہ فضیلت ختم ہو جاتی، وہ واپسی کے ایام سے ہوتے ہیں، وہ فضیلت ختم ہو جاتی. تو لہذا وہاں کے گھٹنے کا بڑھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو صرف 13 دن ہے، تو 13 یہ رہیں گے. چاہے مہینہ 29 آ جائے گا، چاہے 30 کا آ جائے گا. نہیں سمجھ آ رہا. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے امام اسحاق کی توجیہ پر. انہوں نے کہا لا ینقصان اے ثوابہما، یعنی ان کا ثواب نہیں گھٹتا. تو ثواب تو ٹھیک ہے، رمضان کے اندر نہیں گھٹے گا. 1 دن کم ہوا ہے کیونکہ اس کو تو کہا گیا شہر رمضان، مہینہ کہا گیا، اور مہینہ کا اصل اطلاق جو ہے 30 پر ہوتا ہے. لہذا اگر 29 بھی آ گیا تو شہر کا ثواب ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شاہراہ کہا گیا نا، شاہراہ عید، تو دوسرا مہینہ جو ہے عید کا، تو مہینہ تو عید کا تو ہے ہی، کیونکہ اسی میں عید آتی ہے. لیکن لا ینقصان اگر یہ کہا جائے کہ اس کو اجر نہیں گھٹتا ہے، تو گھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو 13 ہی دن. وہاں تو وہ تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ پورا مہینہ جو ہے متبرک ہوتا، پورا دن باعث ثواب، پورا مہینہ باعث ثواب ہوتا، تو تب ہم کہتے ہیں 29 کا ثواب وہاں پڑتا. نہیں آیا سب. اس وجہ سے وہ توجیہ کوئی گلے سے اتر نہیں ہے. اسی وجہ سے مولانا سعید صاحب پالنپوری نے کہا ایک توجیہ میری بھی ہے، اب اس کو بھی کسی کھاتے میں رکھ لو. آ جائے کسی کے سمجھ میں تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گی اور توجیہ تلاش کرو. انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے، دیکھ وہاں. انہوں نے کہا کہ یہ تردن الباب ہے. یہ اصل تو مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینے کا ثواب چاہے 30 آ جائے چاہے 29، اس کا ثواب نہیں کرتا ہے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا یہ کہا گیا ہے کہ وہ حدیث آئی ہے ضافنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسودین. وہ حدیث کہیں سنی ہے جی، مسلسلات کی حدیث ہے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میری مہمانی کی ہے اسودین سے. اسودین کسے مراد لے لیا؟ اس نے کھجور اور پانی. کھجور تو اسود تو ہوتا ہی ہے، لیکن پانی کہاں سے اسود ہو گیا؟
اس کو جو ہے تارتن الباب کہا گیا. یا یہ ہے کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، یہ آیا ہے کہ اسودین کو مارو نماز کے اندر، ان کو چھوڑو مت، ورنہ یہ تمہاری اس ایک نماز اگر تمہاری فرض کرو خرابی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ورنہ تو یہ پتہ نہیں یہ خبیث ایسے ہیں دونوں کہ تمہارے 10 دن کی نمازیں خراب کر دے گا. اگر ڈھک لیا، وہ ڈھنک مارا نا، تو پھر تو پڑا رہے گا ہسپتال کے اندر، تمہاری 10 دن کی نمازیں جائیں گی. تو اسودین سے وہاں مراد لیا سانپ اور بچھو. بچھو تو اسود ہوتا ہی ہے، بچھو تو کالا ہی ہوتا ہے، دیکھا نہیں، کبھی زیارت کر لینی چاہیے، ہاتھ میں دیکھ لینا چاہیے کیسے ہے. تو اور جو ہے سانپ تو اسود نہیں ہوتا ہے، کوئی سانپ ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، تو وہ اسود نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ترتیب الباب کہا گیا. تو ایسا ہی یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ جوڑنے کے ایداش ہے. اصل مقصود ہے رمضان کے روزے کی ثواب کے گھٹنے کی بات کہنی ہے کہ ثواب اس میں نہیں گھٹے گا. یہ بھی تب یہ میرے گلے سے نہیں اترتی ہے، تو مجھے لگ رہی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی توجیہ سے. البتہ وہ اکثر ہی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے اتفاقاً، سال 2 سال 3 سال کے بعد کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے بھی 2-3 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے یہاں بھی مشہور تھی یہ بات کہ رمضان اگر 30 آ گیا تو وہ 29 آتا تھا ذی الحجہ، اور ذی الحجہ اگر یہ 29 آ گیا تو وہ 30 آتا تھا. تو میں نے 2-3 سال تجربہ کیا، وہ نہیں آیا ہے. لیکن اس میں تو یہ رویت میں بھی تو گڑبڑ ہوتی ہے. یہ جو مشاہدہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اعلان غلط ہوا ہو. شاید یہ صحیح بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی ہے، اور ہے یہ مشاہدے کے خلاف. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برابر آتے ہیں، یعنی دونوں یا 29 آتے ہیں یا دونوں مہینے جو ہے 30 کے آتے ہیں. لیکن جو ہے کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ گڑبڑ بھی ہونے کا امکان ہے کہ وہاں کا کہ رویت جو ہے نا وہ صحیح نہ ہو، لیکن حقیقت ہی ہو. لیکن اس پر مسئلے کا مدار نہیں رکھا گیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ کر لے کہ خامخواہ، کیونکہ رویت پر مدار رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہ کہا گیا ہے کہ اگر رمضان کا فرض کرو 29 کا آ گیا تو ذی الحجہ کا لازماً جو ہے 30 سے آنا چاہیے. یہ مدار نہیں رکھا گیا، بس یہ کہا گیا ہے کہ ایسا ہی اکثر ہوتا ہے. یہی مطلب ہے. شاید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ ہی مجھے زیادہ بہتر لگتی، باقی خدا بہتر جانتا ہے کیا مسئلہ ہے. چلو آگے. باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيته. روایت ہے کہ اہل بلد کی ہر شہر کے ہر علاقے کے ہر ملک، اہل بلد سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ ہر شہر کی، کیونکہ شہر قریب ہی ہوتے ہیں. آج کل تو زیادہ ہی مصیبت آ گیا ہے، اب ہر گاؤں جو ہے وہ گاؤں نہیں رہا، شہر رہ گیا ہے. پہلے جو ہے پورے ملک کے اندر ایک شہر ہوتا تھا، پورے کشمیر کے اندر شہر بس یہ تھا، اور کہیں شہر تھا نہیں. قصبات وصبات تھے، لیکن آج تو یہ مجرا ہی نہیں ہے. اب تو سوپور بارہمولہ اننت ناگ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ آج کل کی بات نہیں ہے، پہلے زمانے کی بات کے اندر فقہاء نے کہا ہر بلد کے لیے، یعنی ہر سے مراد ہے کہ وہاں وہ اس بلد کے تحت ہے، کیونکہ بلد ہی اس کا مرکز ہوتا ہے، وہی سارا کچھ انتظام ہوتے ہیں. تو اس کے لیے رویت ہے، ان کی رویت، ان کی الگ اپنی رویت، یعنی وہ جو چاند کو دیکھیں گے وہی معتبر ہو گئی اس علاقے کے لیے. تو اس میں بھی بڑی یہ دے ہے فقہاء کی، یہاں بڑی تفصیل ہے، کہیں دیکھ لینا ہو تو تمہیں کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تم یہاں سے جا کر امامت مشغول ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تم کتاب کبھی کھولو گے جن ضرورت پڑے گی. تو یہ اس میں بڑی تفصیل ہے کہ کتنے کا اعتبار کیا جائے، کتنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بلاد آخری فتویٰ جو ہے بلاد قریبہ
معتبر ہے، بلاج بعیدہ معتبر نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے بلاج قریبہ اور بلاج بعیدہ؟ بلاج بعیدہ کی رویت جو ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے ام الفضل بنت حارث نے قریب بیان کرتے ہیں مجھے حضرت ابن عباس کی والدہ نے ام الفضل بنت حارث یہ انہوں نے مجھے شام بھیجا ہے کسی کام کے لیے۔ قریب بیان کر رہے ہیں کہ میں شام چلا گیا، جب میں شام چلا گیا ہے تو وہاں سے کام میں نے ان کا جو ہے نمٹا دیا وہاں، تو کہتے میں جب شام پہنچ گیا ہے تو انہی دنوں کے اندر وہاں رمضان آ گیا ہے، تو وہاں لوگوں نے جب چاند دیکھ لیا تو چاند جو ہے جمعہ کو وہاں دیکھا گیا، جمعہ کی شام کو دیکھا گیا ہے، یعنی کل جمعہ تھا، آج شام کو انہوں نے دیکھ لیا ہے چاند، تو وہاں سب لوگوں نے روزے رکھ لیے، اعلان بھی ہو گیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا وہاں، تو سب نے روزہ رکھ لیا جمعہ کو۔ اب یہ واپس جب آ گئے وہاں تو اس کے بعد یہ واپس آ گئے کام وام نمٹا کر، تو ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ یہ تم نے وہاں روزہ کب رکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کو روزہ رکھا وہاں، تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہاں چاند نظر نہیں آیا، ہم نے تو سنیچر کو روزہ رکھا ہے، تو ٹھیک ہے اب انہوں نے سنیچر کو رکھا، تو اس نے پوچھا ہے کیا اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر یہ جو ہے پورا اگر یہ اس کا معتبر سمجھ لیتے شام کا کی رویت معتبر سمجھ لیتے، اس کا مطلب یہ ان کی تاریخ 28 سے آ جاتی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے ہم نے سنیچر کو نظر آیا، ہم اس وقت بھی دیکھیں گے، اگر 29 کا آ گیا 29 کو رکھیں گے، اگر 30 کا آ گیا 30 کو رکھیں گے، آخر پر 30 کا عید کریں گے، رکھیں گے نہیں 30 کو ہم عید کریں گے، یا 29 کو نظر آ جائے چاند تو 29 کو ہم عید کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہاں کی رویت آپ معتبر نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اب اس سے یہ روایت مرفوع بھی ہوگی، تو لہذا یہ ہر علاقے کی، اب اس میں کچھ جغرافیہ کا بھی ہوتا ہے کہ کون علاقے جو ہے اس کے قریب قریب اس کے سائڈ میں پڑتا ہے، یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اکثر علاقے جو ہے خاص کر یہ پختو خان جو ہے یہ کہلاتا ہے صوبے سرحد پشاور وغیرہ، یہ اس کشمیر کے قریب قریب پڑتا ہے، اس وجہ سے وہاں کی رویت جو ہے یہ تقریباً ایک ہی رویت ہوتی ہے، یہ بیلٹ ایک ہی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں سیال کوٹ تک، سیال کوٹ جو ہے لاہور کے قریب ہے، تو سیال کوٹ اور لاہور سب سے زیادہ قریب پڑتا تھا، تو بلکہ جتنا یہ ادھر سے جموں اتنا سے ادھر سے یہاں سے جو ہے لاہور پڑتا تھا، تو یہ قریب تھا، تو یہ جو ہے یہ اس بیلٹ کا جو ہے یہ چاند دیکھنا جو ہے ہمارے لیے جغرافیہ کے اعتبار سے بنسبت کے اس کے دلی کے اور دوسروں کے، جیسے مدینہ والوں کے لیے شام بہت دور پڑتا ہے کیونکہ 800-900 کلومیٹر دور پڑتا ہے، اس وجہ سے حضرت ابن عباس نے اس کو معتبر نہیں سمجھا، تو لہذا بلاد قریبہ میں معتبر ہوگا اور بلاد بعیدہ میں معتبر نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے آج کل بھی، اور یہی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں فقہ نے بھی مدار بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس میں بڑی لیتے ہیں، پہلے فقہ جو ہے اس کو ملا ایک ہی رویت تمام علاقے کے لیے تمام ملکوں کے لیے بلکہ مجھے سمجھ جاتے تھے، اس کی کیا دلائل ہے بس آتا ہے وہ فقہی بات ہے، وہ لمبی چوڑی بات ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے